سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم میں کون سا رشتہ تھا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب ہے گیہوں۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی۔ سوال ہے جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب ہے 20 اونٹ۔ سوال ہے حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلید برداری۔ سوال ہے جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کون سا غلام شام جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر تھا؟ جواب ہے میسرہ۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے؟ جواب ہے یمن میں۔ سوال ہے وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے کس ام المومنین نے وفات پائی؟ جواب ہے ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کتنے سالوں پر محیط ہے؟ جواب ہے 10 سالوں پر۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں تھے؟ جواب ہے محلہ سخت میں موجود تھے۔ سوال ہے کیا جنات بھی انسانوں سے گھبراتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں گھبراتے ہیں۔ سوال ہے جب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 19 سال تھی۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے دنیا سے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب ہے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال ہے غزوہ خیبر کے موقع پر کتنے مسلمان مجاہدین تھے؟ جواب ہے 1600 مجاہدین۔ سوال ہے شاہ نجاشی کے دربار میں کس نے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کون سی لڑکی جنات سے شادی کر سکتی ہے؟
जवाब है कोई नहीं। सवाल है जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब है जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक नाफ के बराबर थी। सवाल है अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय जन्नत में जाएगी। सवाल है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में वो कौन सा इंसान है जिनकी शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की। सवाल है ताइफ में कौन सा कबीला आबाद था? जवाब है बनु सकीफ का। सवाल है इस्लामी साल कितने दिनों का होता है? जवाब है 354 दिन का। सवाल है कयामत की कौन सी निशानी जाहिर होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? जवाब है सूरज का मगरिब से तुलू होना। सवाल है हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ वाक़े है? जवाब है मुल्तान में। सवाल है कौन सी सूरत वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के बारे में अहकामात पर मुश्तमिल है? जवाब है सूरह अल माइदा। सवाल है ईमान के बाद मुसलमान पर सबसे पहले फर्ज अमल कौन सा है? जवाब है अपनी सत्तर पोशी करना। सवाल है इस फरिश्ते का क्या नाम है जो कयामत के करीब इस जमीन को लपेटेगा? जवाब है हजरत रियाफील अलैहिस्सलाम। सवाल है किस सहाबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का। सवाल है वो अकेला सहाबी जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा? जवाब है हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है जुम्मा के लिए दूसरी अजान कौन से खलीफा के दौर में शुरू हुई? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। सवाल है कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद जानवर कहाँ जाएंगे? जवाब है फना कर दिया जाएगा। सवाल है अल्लाह ताला जब किसी बंदे को हलाक करने का इरादा करता है तो कौन सी चीज उससे खींच लेता है? जवाब है उसकी हया खींच लेता है, खत्म कर देता है। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? जवाब है 5 बुतों की। सवाल है वो कौन सी खुश नसीब औरत है जो सीधा जन्नत में जाएगी? जवाब है जिसका शौहर उससे राजी हो। सवाल है सूद को कितनी हिजरी में हराम करार दिया था? जवाब है 8 हिजरी में। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कितने साल बाद एक दूसरे से मिले थे? जवाब है 40 साल बाद। सवाल है वो कौन से लोग हैं जिनके लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? जवाब है मुर्दे के लिए। सवाल है बाजमात नमाज के लिए कम अज कम कितने अफराद का होना जरूरी है?
جواب ہے دو افراد کا۔ سوال ہے کس فرشتے کے چار منہ ہیں؟ جواب ہے برق کے۔ سوال ہے مرتے وقت انسان کی روح کہاں سے نکلتی ہے؟ جواب ہے پیر کے انگوٹھے سے نکلتی ہے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کن لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا تھا؟ جواب ہے کفر کرنے والوں کو۔ سوال ہے سومناتھ مندر کو تباہ کر کے محمود غزنوی کس لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب ہے بت شکن لقب سے۔ سوال ہے ابو ریحان البیرونی کن کے ساتھ ہندوستان آئے؟ جواب ہے محمود غزنوی کے ساتھ۔ سوال ہے محمد بن قاسم کے حملے کے وقت مسلمانوں کے خلیفہ کون تھے؟ جواب ہے ولید بن عبد الملک۔ سوال ہے وہ کون سا اسلامی ملک ہے جس کی فٹ بال ٹیم کو گرین ایگلز کہتے ہیں؟ جواب ہے نائجیریا۔ سوال ہے وہ کون سا ملک ہے جو اسرائیل سے مل کر فوجی مشقیں کرتا ہے؟ جواب ہے ترکی۔ سوال ہے گرین بک کس مسلمان سربراہ کی کتاب ہے؟ جواب ہے کرنل قذافی کی۔ سوال ہے وہ کون سا واحد اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ جواب ہے کویت۔ سوال ہے وہ کون سی ایسی نماز ہے جس کو پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے اشراق کی نماز پڑھنے سے۔ سوال ہے سنت اور نفل کہاں پر ادا کرنا بہتر ہے؟ جواب ہے اپنے گھر پر۔ سوال ہے اس نبی کا نام بتائیں جو انسانوں میں سب سے پہلے لکھنا جانتے تھے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے کیا کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جب کسی کے ہاں اولاد پیدا نہ ہوگی؟ جواب ہے قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تب ایسا زمانہ آئے گا جس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی۔ سوال ہے دوزخ میں سب سے پہلے کس شخص کو ڈالا جائے گا؟ جواب ہے قابیل کو۔ سوال ہے واقعہ کربلا کب واقع ہوا تھا؟ جواب ہے 61 ہجری میں۔ سوال ہے کس مشہور نبی کی قبر مبارک اسرائیل میں ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو کس لقب سے پکارا جاتا ہے؟ جواب ہے امین الامت کہا جاتا ہے۔ سوال ہے قطب الدین کی وفات کون سا کھیل کھیلتے ہوئے ہوئی؟ جواب ہے پولو کھیلتے ہوئے۔ سوال ہے قطب الدین ایبک کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے لاہور میں۔ سوال ہے ظہیر الدین بابر کا تعلق کس نسل سے تھا؟ جواب ہے ترک نسل سے۔
سوال ہے ظہیر الدین بابر کو کس مقام پر دفن کیا گیا؟ جواب ہے کابل۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل فیروز کن کا غلام تھا؟ جواب ہے مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن شعبہ۔ سوال ہے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملانے والی نہر کا نام کیا تھا؟ جواب ہے نہر امیر المومنین تھا۔ سوال ہے کوفہ شہر کس کے حکم سے بسایا گیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے۔ سوال ہے یروشلم پر قبضے کے موقع پر عیسائیوں کے ساتھ صلح نامہ کس نے لکھا تھا؟ جواب ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید نے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد کس کو مصر کا والی مقرر کیا؟ جواب ہے قیس رضی اللہ تعالی عنہ بن سعد کو۔ سوال ہے جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے عہد عثمانی میں کس نے غزنی اور کابل تک کے تمام علاقے فتح کر لیے؟ جواب ہے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے خوارج کا ظہور کن کے دور میں ہوا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کس مقام پر لڑی؟ جواب ہے نہروان کے مقام پر۔ سوال ہے کہ صحابی کا اصل نام عبد القعبہ تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کر دیا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جواب ہے صحرا میں رہنے والے عرب لوگ کیا کہلاتے تھے؟ جواب ہے عرب بدو۔ سوال ہے قبر میں سوال و جواب کے وقت روح کہاں ہوتی ہے؟ جواب ہے جسم اور کفن کے بیچ۔ سوال ہے کس طرح کے کھانے پر برکت نہیں ہوتی؟ جواب ہے گرم کھانے میں۔ سوال ہے وہ کون سی قوم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب ہے قوم بنی اسرائیل۔ سوال ہے اسلام میں قریش کے سامنے سب سے پہلے زور سے قرآن پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان کس صورت میں داخل ہوا تھا؟ جواب ہے بوڑھے آدمی کی۔ سوال ہے گناہ گار لوگ قیامت کے دن کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب ہے پسینے میں۔ سوال ہے کون سے نبی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن ہوئے؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے کون سی عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ سوال ہے کس انسان کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب ہے حرام کھانے والا۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالی نے کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ جواب ہے اللہ تعالی نے 8 جنتیں بنائی ہیں۔
سوال ہے جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب ہے جو انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے سوئی کس نے بنائی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا؟ جواب ہے ابلیس نے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول تھے کہ جن کو روزانہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی تھی۔ سوال ہے اسلام میں اذان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جواب ہے اذان کی ابتدا ہجرت کے پہلے سال ہوئی تھی۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے کس زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب ہے بربر زبان میں۔ سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب ہے فارسی زبان میں۔ سوال ہے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی تھی؟ جواب ہے قابیل نے۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اذان کب دی گئی تھی؟ جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال ہے کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب ہے بدر کے مقام پر۔ سوال ہے اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ جواب ہے نہیں۔ سوال ہے عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب ہے بیج جیسی۔ سوال ہے یورپ کی غیر ملکی زبانوں میں سب سے پہلے کون سی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب ہے لاطینی زبان میں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے میں کیا کھلایا گیا؟ جواب ہے کھجورے اور انگور کھلائے گئے تھے۔ سوال ہے غزوہ بدر کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے کس قبیلے کو خاص طور پر تنبیہ کی تھی؟ جواب ہے بنو قینقاع کو۔ سوال ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو کس جگہ جمع کر کے تنبیہ کی تھی؟ جواب ہے بازار بنو قینقاع میں۔ سوال ہے ابو لہب غزوہ بدر کے بعد کتنے دن زندہ رہا؟ جواب ہے 7 دن۔ سوال ہے ابو لہب کو کس طرح دفن کیا گیا؟ جواب ہے لکڑیوں سے۔ سوال ہے روایت حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچیرے بھائی نے 1500 سے زائد احادیث روایت کی ہیں؟
جواب ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے غزوہ بدر میں شامل وہ کون سے مشرک ہیں جو غزوہ بدر کے بعد شام گئے تو ایک راہب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حق میں شہادت سن کر مسلمان ہو گئے؟ جواب ہے ابان بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچیرے بھائی افریقہ کے جہاد میں شہید ہوئے؟ جواب ہے معبد بن عباس اور عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا جنت میں بازار بھی ہوں گے؟ جواب ہے جی ہاں، ایک بازار بھی ہوگا جس میں لوگ جمعے کے دن شریک ہوں گے۔ سوال ہے جنت کی 4 نہریں کون سی ہوں گی؟ جواب ہے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شربت کی نہر، شہد کی نہر۔ سوال ہے محمد بن قاسم کہاں کے رہنے والے تھے؟ جواب ہے شہر طائف کے۔ سوال ہے عربوں نے سب سے پہلے ہاتھی کب دیکھا تھا؟ جواب ہے جنگ ذات السلاسل کے بعد۔ سوال ہے مسجد اقصی کو عرق گلاب سے کب دھویا گیا؟ جواب ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کی قوم کو خیر الامم فرمایا ہے؟ جواب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کون سے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حاکم یمن بنے؟ جواب ہے عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس انسان کو کس انسان کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ جواب ہے بیٹے کو والدین کی طرف۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور درختوں کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب ہے اتوار کے دن پہاڑوں کو اور پیر کے دن درختوں کو۔ سوال ہے سیاستہ میں کتنی کتب حدیث شامل ہیں؟ جواب ہے 6۔ سوال ہے عشرہ مبشرہ کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 10۔ سوال ہے نوفل بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے چچا زاد بھائی تھے۔